ہے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو ہمارا ذکر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پتہ چلے گا ہمارا ذکر ہے؟ انسان لوگ کہتے تھے, لیکن غور کریں نا, اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو یہ ریلائز کرایا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. تو میں چند پورشنز پڑھوں گا, پوری آیتیں نہیں, یہ صرف ایمفیسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کتنا کیا اور کیسے واضح کیا ہوا ہے. دیکھیں سورہ الفجر ہے, اس کے اندر 27 آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس, جس کے معنی ہے اے نفس. یہ لفظ کتاب میں ایک دفعہ آیا, یعنی اللہ مخاطب کر رہا ہے اے نفس. نفس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات, سائیکولوجی. یہ ایڈریس کس کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی نفسیات کو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ, جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت, میں آپ سے بات چیت میں خطاب کر رہا ہوں, خواتین حضرات السلام علیکم, تو آپ کو پتہ ہے میں آپ سے خطاب. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس, اے نفسیات. نفس سے مخاطب کر رہا ہے, ہماری نفس سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. آگے بات پوری لکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب کیا. دوسرا دیکھیں آپ, سورہ الحج 22 اس کی ایک آیت, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اے انسان. اور آگے یہ جو ہے قرآن مجید میں 16 ٹائمز آیا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ہر زمانے کے وہ انسان جو زندہ ہیں سن رہے ہیں. آج سے 14 سال پہلے یا پہلے جب وہ زندہ تھے ان سے اللہ نے کہا یا ایھا الناس, اے انسان. اب جب ہم سے کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہیں اس زمانے میں, آپ سے نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کیا؟ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ سے نہیں مخاطب ہے؟ آپ ذرا غور سے سنیں کیا کس طرح آپ سے خطاب کر رہے ہیں وہ. تو آپ کی نفسیات سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور تمام انبیوں کے ذات جو کتاب بھیجی وہ ہمارا ہی ذکر ہے, اس میں ہمارا ذکر اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو اوپر میں نے آیت پہ لقد انزلنا الیکم کتاب, تحقیق ہم نے نازل کی تیرے اوپر, تم سب کے اوپر کتاب, اس میں تمہارے ذکر ہے. تو جب اس نے مخاطب کیا تو آپ سنیں. تو مثال کے تو آگے کہا یا اولی الالباب, او مین آف انڈرسٹینڈنگ, اے دانشمند روح سمجھنے والے لوگ. پھر البقرہ 2 اس کی 104 آیت, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ قرآن مجید میں 88 ٹائمز آیا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر سورہ اعراف 7 اس میں یا بنی آدم, یہ 4 دفعہ ہے, اے بنی آدم. پھر سورہ طہ 20 اس کی 80, یا بنی اسرائیل, یہ لفظ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. ذکر بہت زیادہ ہے لیکن صرف خطاب کی میں بات کر رہا ہوں, ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جو ہمارا ٹاپک ہے سورہ آل عمران 3 اس کے 65, یا اہل الکتاب, او فیملی آف دا بک, اے اہل کتاب. یہ مخاطب کر دیا اللہ نے. کون سی کتاب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کون سی کتاب ہم دیکھتے آ رہے ہیں؟ اب اللہ نے کہا اے اہل کتاب. کتاب کا اہل کون ہوا؟ انبیاء تو ہو گئے. اب بعد میں انسان کو جب اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب, آپ سن نہیں رہے, کہہ رہا ہم سے تھوڑی کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس آپ سے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے, ہم سے نہیں کہہ رہا. یا بنی آدم آپ سے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لے, آپ سے کہہ رہا, آپ کہہ رہا ہم سے نہیں کہہ رہا. مطلب کہہ رہا ہے اور پھر نہیں بھی کہہ رہا. مطلب میں انڈیویجولی, ہر آدمی انڈیویجول یہ سمجھے کہ مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ نے, اور میں اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھوں اور فالو کروں. مگر میں کہتا ہوں صحیح ہے, ہم سب سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے ہم سب تو کہہ رہا ہے, آپ اپنے بارے میں سوچیں نا, آپ سے کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ کو خود کو کیا محسوس رہا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے. ہم اپنے کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اینڈ ایز اے ہسٹوریکل بک, دا مومنٹ یو ریلائز کہ یہ آپ سے خطاب کر دیا, یقین کریں اس دن آپ کو نیند نہیں آئے گی صحیح طریقے سے. ایک عام آدمی آپ کو کہہ دے, کوئی بات کہہ دے کہ بات سنو, تمہارا اگر ایسا نہیں کرو میں تمہیں ماروں گا, یہ کچھ کروں گا. وہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا, یہ کروں گا. سب انسان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے, آپ سن نہیں رہے, اپنے کو سنا ہی رہے. وہ باقاعدہ آپ کو خطاب کر کے واضح طور پہ کہہ رہے. یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب, پیغمبروں کے ذریعے کتاب, ان کے ذریعے ہمارے سے اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کے کیا معنی ہے؟ اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. خطاب کس سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ تھوڑی سنائی دے رہا ہے. رسول کی اطاعت تو بعد کی بات, پہلے آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. تو آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا اس نے اللہ کی اطاعت کرو,
رسول کی اطاعت کرو. تو یہ تو نہیں کہہ رسول تم ان سے کہو کہ تمہاری اطاعت کرے, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے, تم سے آپ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو لوگ اس کو کوٹ کر کے پھر کہیں اور لے جاتے ہیں. میں نے بھائی پہلے آپ سمجھے, آپ سے کہا کہ اللہ نے, آپ اللہ کو سمجھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں اس کو, تو اللہ نے یہ آپ سے خطاب کیا ہوا ہے. تو آپ اللہ کی بات کو اس کو وہ اہمیت دے کہ اللہ نے آپ سے کہہ دیا. اب اس کو سوچے اللہ نے کس طرح خطاب کیا, تو میں اللہ کو پہچانوں کہ اللہ کی کیا ذات ہے, اللہ کی کیا پرسار ہے, اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے, کس سے میں پریشان ہوں, تو وہ اس سے میں پریشان ہوں تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. پھر رسول کی اطاعت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء حضرات جتنے مینشن ہیں قرآن میں ان سب کی اطاعت کرو, اور جو امر والا ہے اس کی بھی اطاعت کرو, اور تنازع ہے پھر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اللہ نے تو یہ ہم سے خطاب کر کے ایک بات کہی ہے. تو اللہ اور اس کی رسول کی جو خطابات ہیں ان کو پہچانیں. تو یہ خطاب جو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہی ذکر ہے, تو کتاب کے اہل پوری مین کائنڈ ہو گئی, اور اسپیشلی اس کتاب کے اہل وہ ہو گئے جن کے پاس یہ کتاب ایگزسٹ کر رہی ہے. پوری مین کائنڈ ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ تو پورے انسان, یا ایھا الناس بھی کہہ رہا ہے, انسان تو سب کوئی ہو گیا. پھر یا بنی آدم بھی کہہ رہا ہے, پوری انسانیت آ گئی, بنی اسرائیل ہو گئے, جو لوگ بھی ہیں وہ ہم سے جب خطاب کر دیا تو اس وقت پوری مین کائنڈ ہو رہی ہے. اب کتاب کے اہل کو ہم سمجھ رہے ہیں, کتاب تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اہل کتاب سے اور کتاب کے سے کیا منسلک آیات ہیں لوگوں کے حوالے سے. لوگوں کے حوالے سے اہل جو ہے اس کتاب کے کس طرح آیا, اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں کیا ذکر کیا. سورہ آل عمران 3 اس کی 110 آیت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم ہم الفاسقون. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی, تم معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہو, اور تم منکر بہروپی کے بارے میں روکتے ہو, اور تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو, اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا, ان میں سے مومن ہیں اور ان کی اکثریت فاسق ہے. اب آپ یہ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ غور کیجئے, ہر ہمارے معاشرے میں جو بھی مذہب کا یا اسلام کا مذہب کا کام کرتے ہیں وہ یہ آیت تقریباً جانتے ہیں. کنتم خیر امت سنا ہوگا آپ نے, یہ آیت بڑی مروجہ ہر ایک زبان پہ ہوتی ہے, لیکن یہ آیت جو مکمل آیت ہے یہاں تک نہیں پڑھتے, وہ یہ پڑھتے ہیں یہاں تک. میں بتاتا ہوں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آگے سنا آپ نے کبھی؟ آگے نہیں سنیں گے آپ. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور آگے نہیں سنیں گے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ. یہ تو پوری بات ہی نہیں سنتے. بہرحال میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اگر ہم ابھی اس کو انالائز کریں گے تو اس میں ایک بہت واضح ایک بات لکھی ہوئی ہے. وہ بات سنیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانیت کے لیے ایک امت نکالی ہے, وہ لوگوں کو معروف کے ساتھ حکم دیتے ہیں, یعنی جانے پہچانے کے ساتھ حکم دیتے ہیں. تو معروف چیز کیا ہے؟ یعنی جو ہر آدمی پہچان جائے. الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اللہ کی آیات جب پڑھ کے سنائی جاتی ہے لوگوں کو, وہ اس کو ایسے پہچاننے لگتے ہیں جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں. آپ اتنے معروف کتاب ہے یہ اللہ کا کلام, تو معروف کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں, یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ امر کر رہے ہیں. وہ معروف نون, دا موسٹ نون بک, جب اس کی آیت پڑھ کے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس میں نون کیا ہے. واضح اللہ کلام جس نے ہم کو تخلیق کیا ہے, وہ کلام جب پڑھا جائے گا تو باقاعدہ وہ نون ہے, پہچان جائیں گے آپ فوراً کی اللہ کی طرف سے, کیونکہ ہماری پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کوئی کچھ بتا رہا ہے اس کی وہ باتیں سن سن کے وہ پروگرام ہو جاتے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف, یعنی جانے پہچانے کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے اللہ کی کتاب معروف ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ روکتے ہیں بہروپی کے بارے میں. یعنی بہروپ یعنی ایسا روپ بنا لے آدمی کے جیسے کہ بہت بہروپی اچھی سی کتاب ہے, بڑی یوں ہے, ہر بہروپی چیز سے روک رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. وہ یہ ان کی پہچان بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ وہ ایمان رکھتے. آگے لکھا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ, اس اہل کتاب میں سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو مومن ہیں. اہل کتاب مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ,
اور اکثریت جو ہے ان کی فاسق ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب جو ایز اے ہول ایمان نہیں لا رہے, کتاب کے اہل ہیں لیکن آپ کو سمجھ ہی رہے. آپ بتائیے آج تک کون سمجھ رہا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں؟ ہم تو ان کو سمجھ رہے ہیں اہل کتاب معاشرے میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس کے معنی کچھ لوگ ایسے منهم المؤمنون, اس اہل کتاب میں مومن بھی ہیں, وہ اکثر الفاسقون, اور اکثریت جو ہے فاسق ہے. تو پتہ چلا کہ اگر اہل کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ ایمان لے آتے, اس کتاب کے اہل جو ہیں وہ اگر ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا. اور اس کتاب کے اہل میں مومن بھی ہیں اور اکثریت فاسق ہے. تو اب فاسق جو لفظ ہے وہ میں نے عربی کا لفظ بولا, اردو میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ فاسق کے معنی ہوتے ہیں اردو لینگویج میں یا انگریزی لینگویج میں لبرٹی لینا, لبرٹی آزادی. اللہ کے حکم سے آزادی لے لی میں نے, جو اللہ نے احکامات بتائے اس کو میں پورا نہ کروں تو میں آزاد کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ایمان والا مسلم یا مومن, لیکن میں آزادی لیے ہوا ہوں, فاسق ہوں میں, مطلب اس پہ آزادی لیا ہوا ہے, میں نہیں مان رہا ہوں اور نہیں عمل کر رہا. تو لبرٹی لینے والا احکامات کے اوپر لبرٹی لے لے یا آزادی لے لے, اس کو فاسق کہتے ہیں عربی میں. یعنی فاسق وہ آدمی جو اللہ کے احکامات پہ وہ کر جائے, آزادی لے لے کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مگر عمل نہیں کر رہا, تو یہ وہ آزادی لے رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان اہل کتاب میں دو گروپ آ گئے. اب دیکھیے یہ لکھا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اگر ایمان لاتے اہل کتاب, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا. مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ, اس میں مومن ہیں, وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثریت ان کی کیا ہے؟ فاسق. یعنی کہ میجورٹی اس کتاب کے جو اہل ہیں, اس کتاب کے جو اہل ہیں وہ مائنورٹی ایمان والے ہیں, اور میجورٹی جو ہیں وہ فاسق ہیں, یعنی لبرٹی لے رہے ہیں. وہ جناب اردو میں کہیں گے اس کو آزادی لے لیتے ہیں احکامات پر, اکثریت. تو اس کتاب کے اہل میں ہم نے دو گروپ اللہ نے ڈیفائن کر دیے, ایک تو ایمان والے ہیں اور ایک جو ہے لبرٹی لینے لیتے ہیں, آزادی لے لیتے ہیں احکامات پر, فاسق ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مومن کی کیا, یعنی کتاب کے اہل میں مومنوں کو بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ, دوسرے گروپ کو, دونوں گروپس کو بتاتا جائے گا اہل کتاب میں سے. کتاب کے اہل جو ہیں ان میں سے دونوں گروپ جو ہیں ڈیفائن کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں سورہ آل عمران 3 اس کی 113 آیت. تو اللہ نے خود ہی شروع میں بتا دیا لیسو سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ہرگز برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے وہ امت قائم ہے جو کہ رات کے حصوں میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ آخری دن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں اور منکر بہروبے کے بارے میں روکتے ہیں اور خیرات بہتری میں تیزی کرتے ہیں اور وہی ساری کرنے والوں میں سے ہیں. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ برابر نہیں ہے, ہر اہل کتاب برابر نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے اس میں. میں نے بتایا اس میں دو گروپ ہیں, ایک تو ایمان والے ہیں اور ایک فاسق آزادی لینے والے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بتایا ان میں سے ایک امت ہے قائم ہے, امت قائم, قائمہ, ایک امت ہے جو قائم ہے, یتلون آیات اللہ, اہل کتاب جو ہیں وہ امت ہیں اس میں سے قائم ہے جو اللہ کی آیت تلاوت کر رہا ہے. کون سی یہودی عیسائی اللہ کی آیت تلاوت کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے یہ اللہ کی آیت کی کون تلاوت کرتا ہے؟ تو مومن جو ہیں اس میں سے جو اس کتاب کے اہل ہیں اس میں جو مومن ہیں وہ امت ہے قائم ہے, اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے اس کتاب کے اہل جو میں سے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. منهم المؤمنون, اس میں جو مومن ہیں امت ہے قائم ہے وہ اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں, اور آناء اللیل وهم یسجدون, راتوں کے حصوں میں کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. تو سجدے بھی کر رہے ہیں, صلاۃ بھی قائم کر رہے ہیں, اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے مومن ایمان والے, اور وہ ایک امت ہے قائم ہے اہل کتاب میں سے. اللہ کہا ہر اہل کتاب والا برابر نہیں ہے. اللہ نے اس لیے وضاحت کر دی برابر نہیں کیونکہ ابھی دوسری گروپ بھی ہے, آگے پڑھیں گے تو بہت ویسے ہیں. میجورٹی اکثریت جو ہے
وہ آزادی لے رہی ہے، فاسق ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. اور آگے بتایا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ. اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف یعنی اللہ کی کتاب سے جو جانا پہچانا ہے اس سے معروف سے امر کرتے ہیں. اور بہروپیہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جو بہروپیہ اس کے بارے میں روک دیتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ، اور جلدی کرتے ہیں اچھائی میں، خیرات میں، اچھائی میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ ان آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومن جو ہیں، اہل کتاب میں جو ایمان والے ہیں، ان کی پہچان بتائی، ان کا بیہیویئر بتایا، ان کی پہچان یہ بتائی کہ وہ ایک امت ہے، قائم ہے، اللہ کی آیت تلاوت کرتی ہے، راتوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، راتوں کے حصے میں. یہ کون ہوگا؟ یہ منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے وہ ایمان والے. ایک امت قائم ہے، اللہ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں خیرات میں، اور معروف کے ساتھ یعنی اللہ کی آیت کے ساتھ امر بھی کر رہے ہیں، اور بہروپے کے بارے میں روک رہے ہیں. یہ جو پہچان ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں ایمان والے، ان کی اللہ نے یہ پہچان بتائی. دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اب دیکھیے آئیں گے، میجورٹی جو ہے یعنی آزادی لینے والے. اب وہ کیسے؟ وہ آل عمران تھی اس کی 187. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے میثاق پکڑا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی، تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وضاحت کرو گے، اور تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے. پس اس کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کو اس کے ساتھ تھوڑی قیمت میں خرید لیا. پس برا کیا جو وہ خریدتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، ان سے اللہ نے میثاق لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ نے میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں کووننٹ، معاہدہ. کیا لیا؟ ان لوگوں جن کو دی گئی کتاب. کن لوگوں سے لیا گیا؟ جن کو دی گئی کتاب. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور میثاق لیے گا جن کو دی گئی کتاب. لَا تُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور وضاحت کرو گے لوگوں کے لیے اس کتاب کے بارے میں، لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اس کو کتمان نہیں کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ نے کتاب دی ان سے یہ میثاق لیا کہ تم اس کو ضرور وضاحت کرو گے. بیان کا مقصد نہیں یوں کھڑو گے جو ایسے آیت پڑھ دینا، اس کی وضاحت کرنا، لوگوں کو واضح ہو جائے بات. عربی میں بیان کا مطلب خالی ایسے بیان نہیں کہ آئیے صاحب ہم جماعوں کو بیان کر رہے ہیں، ایسا بیان نہیں. عربی میں بیانہ کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، کلیریفائی کر دینا، کلیریفیکیشن کر دینا، کلیئر ہو جائے آدمی. یہ جو آپ کلیریفائی ہو رہے ہیں، آپ وضاحت ہو جائے، بالکل کلیریفیکیشن. تو اللہ نے کہا کہ یہ ضرور بیان کرو گے تم اس کو، اور اس کو کلیریفائی کرو گے لوگوں کے لیے، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. یہ کس سے میثاق لیا؟ جن کو دی گئی تھی کتاب. اب اگر ایسا کوئی آدمی کرے تو وہ تو میثاق کو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے یہ دوسرا گروپ آئے گا. انہوں نے کیا؟ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو تو ڈالا پیچھے پشت. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پہ اس کو خرید لیا، اور برا ہی انہوں نے یہ خرید و فروخت کیا. یعنی انہوں نے اس کو بجائے بیان کرنے کے اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیا یا خرید لیا، سودا کر لیا. تو اب یہ کون لوگ آ گئے؟ یہ دوسرا گروپ آیا جو اکثریت ہے، فاسق کا مطلب میں نے بتا دیا، جو آزادی لے لیتا ہے. ان کو حکم دیا گیا بیان وضاحت کریں لوگوں کو، انہوں نے وضاحت ہی نہیں کی. کہاں وضاحت کی؟ تمام 19 نبیوں کو ایک ہی کتاب ملی. کون وضاحت کر رہا ہے؟ کوئی بتا رہا ہے کہ واضح طور پہ 18 نبیوں کے نام لکھے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کر رہا ہے اور وضاحت کر رہا ہے کہ جا کے وضاحت کرو. کوئی وضاحت ہی نہیں کر رہا. تو وضاحت نہیں کرنا اس کے معنی فاسق ہو گئے. بالکل وضاحت کرنا تھی ان کو، یہ کلیریفیکیشن کرنی چاہیے تھی انسان کے لیے. یہ یہاں پر میثاق لیا ہوا ہے، کس سے لیا ہوا ہے؟ جن کو دی گئی کتاب. تو اگر ان کو کتاب ملی ہے تو اس کی وضاحت کریں، یا تو ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو کتاب دی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ کو کتاب ملی ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں، کھڑو کے بیان کریں، کلیریفائی کریں. بیان نہیں خالی بولنا نہیں، کلیریفیکیشن کر دیں، واضح کر دیں، ان کے ذہن میں واضح ہو جائے. وہ الگ بات ہے ہدایت دینا، اس کو فالو کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن آپ تو واضح بیان کریں، وضاحت تو کریں لوگوں کو
کہ بھئی یہ کتاب یوں شروع سے ایک چلی آ رہی ہے, جیسے ابھی میں آپ کو تمام انبیاء کے ساتھ دکھاتا آ رہا ہوں. تو یہ انہوں نے اس احکام کو اس کی آزادی لے لی کہ پیچھے پوچھ ڈال دیا اس کو اور نہیں بیان کیا, نہیں کلیریفائی کیا. تو آج جو لوگ ہیں وہاں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب دیکھتے جائیے, اسی طرح آتا جائے گا. سورہ مائدہ اس کی 15, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب, تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے, وہ تمہارے لیے کتاب میں سے وضاحت کرتا ہے, اس میں جو تم کثرت سے مخفی چھپاتے ہو اور کثرت سے وہ درگزر کرتا ہے. تحقیق تمہارے پاس اللہ سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے. اب اللہ بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب کے پاس, قد جاءکم, یا اہل الکتاب کس کو اللہ نے خطاب کیا؟ اہل کتاب. کون ہے اہل کتاب؟ جی, مومن یا فاسق؟ ابھی تک دو ہی آئی ہے. اب آپ نے کیا سمجھ, انسان تو ہیں آپ, یا الناس بھی ہیں, یا بنی آدم بھی ہیں, یا بنی اسرائیل بھی ہیں. یا اہل الکتاب, کتاب میں اہل کون ہوا؟ یا تو مومن ہے یا بھی ہمیں فاسق, دو کیٹیگری بتائیے. تو اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب جن کے پاس کتاب ہے ان سے اللہ نے خطاب کیا. اہل کتاب قد جاءکم رسولنا, تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا. تو یہ اہل کتاب کے پاس رسول آ رہا ہے. اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کتاب تھی, کتاب کے اہل تھے, ان کے پاس رسول آ رہے ہیں محمد رسول اللہ. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون, وہ وضاحت کر دے تمہارے لیے کثرت سے اس میں جو تم چھپاتے ہو, تم بیان نہیں کر رہے, تم بتا نہیں رہے ہو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن کے اسی کتاب میں سے من الکتاب دے کے لکھا ہے, کتاب میں سے انہوں نے وضاحت کر دی لوگوں کو جس سے وہ چھپا رہے تھے. دوبارہ سن لیں, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, وہ وضاحت کر رہے ہیں تمہارے لیے کثرت سے اس میں سے جو تم نے مخفی رکھا کتاب میں سے, کتاب میں سے چھپا کے رکھا, لوگوں کو بتایا نہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے لوگوں کو بتا دیا. اس زمانے اور زمانے میں یہ چلا رہا ہے کہ اہل کتاب کو اللہ نے خطاب کیا, اہل کتاب کو اللہ نے خطاب کیا اور یہ کہا اہل کتاب قد جاءکم, تمہارے پاس رسول آ گیا ہمارا, وہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے کثرت سے اس میں سے جو تم چھپاتے ہو, مخفی رکھتے ہو, من الکتاب, کتاب میں سے. کتاب یہ کتاب ہے, اس کتاب میں سے میجورٹی پورشن چھپایا ہوا ہے. موسٹ آف دا بک از بین ہڈن, مطلب یوں عربی میں تو پڑھ رہے ہیں سب رمضان میں مختلف اوقات میں, لیکن اس کی جو سینس اور ایسنس ہے وہ چھپائی ہوئی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے ہسٹری میں آن کے وضاحت کر دی کہ اہل کتاب کو اللہ نے ایڈریس کیا کہ تمہارے پاس جو تم چھپاؤ اس کو آن کے بیان کر دیا. وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ, اور درگزر کر دیا انہوں نے کثرت سے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور, کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آئی, روشنی آ گئی اور لکھا ہوا واضح آ گیا. یہ لکھائی واضح ہو گئی, یعنی جب اللہ کی آیت کی ایسنس اور اس کی اسپرٹ اور روح آ جاتی ہے تو واضح ہو جاتی ہے ایک بات بالکل واضح طور پہ. اب آپ کو اگر واضح نہ ہو تو وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, جب ہمیں آیت کی وجہ پتہ چل گئی تو واضح ہو گئی, کتاب مبین ہو گئی, وہ واضح کتاب ہو گئی. تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب ہم سمجھ چکے ہیں, اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کو ایڈریس کر کے اور یہ بھی کہا رسول ان کے پاس آیا, اہل کتاب کے پاس, اور وہ اس لیے آیا کہ وہ واضح کر دے جو وہ چھپا رہے ہیں, جو انہوں نے بہت سا حصہ چھپایا ہوا تھا اس کو بتا نہیں رہتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے بیان کر دیا اپنے زمانے میں, ہر زمانے میں بیان ہو گیا. تو یہ بھی دیکھیے آپ آل عمران 30 اس کی 101 آیت. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو اور تم سب پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تم سب میں اس کا رسول ہے, اور جو کوئی اللہ کو پکڑے گا پس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کیونکہ آیات ہمارے پاس ہیں, کتاب ہمارے پاس ہے, تو اللہ کہا تم کیسے انکار کر سکتے ہو, کیف تکفرون, تم کیسے کفر کر رہے ہو, وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ, یہ انہی کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہے ہیں, تمہارے اندر رسول موجود ہے, اور جو کوئی اللہ کو پکڑے گا فقط اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے دے گا صراط مستقیم کی طرف. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ تمہارے پر رسول آ گیا اہل کتاب کے پاس,
اور وہ آن کے واضح کر رہا ہے جو تم چھپا رہا ہو, اور پھر کہہ رہے تم کیسے انکار کر رہا ہو, تمہیں آیت تلاوت کی جا رہی ہیں. تو یہ ہر زمانے میں اللہ کی آیت تلاوت ہو رہی ہے, اس میں سے جو ایسنس سامنے آ رہا ہے تو رسول نے آن کے آیت تلاوت کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ آن کے آیت تلاوت کی تھی انہوں نے, تو ہمیں جب بھی آیت تلاوت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ ان کا قول رسول ہے. تو آج بھی ہم جب آیت تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سے میسج مل جاتا ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے. اب آپ اس کے بارے میں کیسے کہ اللہ کہہ رہا تم انکار کرو گے, کیف تکفرون وکیف تکفرون, کیسے تم کفر کرو گے, وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, تمہارے پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں, وفیکم رسول, اس میں رسول بھی اللہ کا, ان میں رسول بھی اللہ کا, ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, جو کوئی ہدی الی صراط مستقیم, اور جو کہ اللہ کو پکڑے گا پس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا. اب میرا آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے جو اہل ہیں انہی کے اندر رسول موجود ہے, انہی کے اندر آیت تلاوت کی جائے, انہی کے پاس رسول آن کے ان کو وضاحت کر رہا ہے جو مخفی کر رہا ہے, چھپا رہے تھے. تو یہ ہمارے ودن آ رہی بات, کوئی اور بائبل کی ورس نہیں وہ تلاوت کر رہا, استغفر اللہ, اللہ کی آیت تلاوت ہو رہی ہے. اب یہ دونوں گروپ آپ خود پہچانتے جائیں گے. کتاب کے جو اہل ہیں اس میں دو گروپ ہیں, ایمان والے بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں. فاسق وہ ہیں جو, اور پچھلی آیت میں دیکھیں وہ کفر کر رہا ہے. کیسے تم کفر کر رہے ہو اللہ کی آیت کے ساتھ, تم پر اللہ کی آیت تلاوت کی. تو اس کے معنی کہ دو, ایک ایسے بھی گروہ جو اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں, کفر بھی کر رہے ہیں اہل کتاب سے. تو اہل کتاب میں کفر کرنے والے بھی آ گئے. اب سورہ 98 سورۃ البینہ اس کی 4 آیت, وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی سوائے یہ کہ اس کے بعد ان کے پاس وضاحت آ گئی. اب اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کب یہ تفرقہ ڈالا اہل کتاب والوں نے, کتاب کے اہلوں نے تفرقہ کب ڈالا, جب ان کے پاس واضح ہوئی بات. وضاحت سے پہلے تفرقہ نہیں ڈال رہا, وہ وضاحت سے پہلے وہ تفرقہ نہیں ڈالا. اللہ کہہ رہا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, نہیں تفرقہ ڈالا یا فرق کیا ان لوگوں جن کو دی گئی تھی کتاب, الا من بعد ما جاءتهم البینہ, سوائے جب ان کے پاس وضاحت ہو گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اب فرض کریے یہاں پر اتنے لوگ آئے, موسٹ پرابلی کافی لوگ فرسٹ ٹائم آئے یہاں پر سن رہے ہیں, اور ایک ان کو موقع مل رہا ہے کہ آیا سننے کی, بعد میں کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا, اور آپ یہ اس وقت واضح ہو رہی ہے, کوئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, کوئی وضاحت ہو رہی ہے. آج کے بعد سے اگر آپ نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا, اگر آپ کو سچائی لگی تو آپ تفرقہ ڈالیں گے, کیونکہ آپ اس کو تو چھپا لیں گے. تو آج چلا آ رہا ہے سلسلہ آج زمانے میں, اور پھر وہی باتیں بتائیں گے جو باتیں بتائیں, اور پھر میرے بارے میں کوئی اور جھوٹی باتیں بھی کریں گے. تو میں نے تو یہ کتابچہ بھی ہاتھ میں دیا ہوا ہے, سامنے پروف بھی دیا ہوا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ کہے تفرقہ کب جاتے ہیں, جب ان کو کتاب کے وضاحت ہو جائے. تو ہر زمانے میں تفرقہ وہ لوگ کرتے آتے ہیں جب ان کو آیت کی نالج آ جائے یا واضح ہو جائے ایک بات, تو پھر تفرقہ ڈالتے, اس سے پہلے تفرقہ نہیں ڈالتے. اور پھر اس کو اس طرح بات کو ٹویسٹ کر دیتے کہ دوسرے کے ذہن میں کوئی اور بات چلی جائے. تو معاشرے میں یہ ہر زمانے میں ہوتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب, نہیں تفرقہ ڈالا جن کو دی گئی تھی کتاب, جن کو اللہ نے کتاب دی انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا, الا سوائے من بعد ما جاءتهم البینہ, سوائے جب ان کو وضاحت ہو گئی, کلیریفیکیشن ہو گئی ایک چیز کی. اچھا یہ کتاب یوں چلی آ رہی ہے, ایک ہے اور یوں شروع سے تمام بیوں کو ملی ہے, اور پھر ہم اہل کتاب اس میں مومن بھی ہیں فاسق بھی ہیں, یہ سب پتہ ہونے کے بعد تفرقہ ڈالے گا آدمی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ سمجھیں آپ کہ انسان کلیریفیکیشن کے بعد تفرقہ ڈالتا ہے. پہلے تو ایک چیز اگنورنٹ ہے, جانتا نہیں ہے, تو وہ پہلے چاہے گا مجھے ایک چیز کا پتہ چل جائے. اب جب اس کو پتہ چل جائے تو ہدایت نہیں لے رہا, تفرقہ ڈال دیا. گائیڈنس نہیں لے رہا, تفرقہ ڈالا. کیونکہ یہ آیتیں میں نے تھوڑی لکھی ہے, تو لکھی ہوئی ہے, ہر زمانے میں لکھی ہوئی ہے, ہر زمانے میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, ہر زمانے میں اس کو پلیس کی جا سکتی ہے بات. کوئی اس کا کوئی اور طریقہ کار سے آپ نکال نہیں سکتے جو کہا جا رہا ہے معاشرے میں. تو یہ تو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تفرقہ کب ڈالتا ہے انسان. آگے المائدہ کی 59 میں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. کہہ دو اہل کتاب کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے یہ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو پہلے سے نازل کیا گیا, اور یقیناً تمہاری اکثریت فاسق ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جو تھے, دو گروپ تھے نا میں نے بتایا, جو ایمان والے گروپ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کہہ دو ان سے